طرف سے ایک ریزولوشن آ رہی ہے، US ریزولوشن ٹرمز پاکستان 1971 بنگلہ دیش وار کو نسل کشی قرار دیا گیا۔ یہ انڈین سرکار کیا کر رہی ہے؟ ایک کانگریس مین ہے روگ کھنہ صاحب، اور انہوں نے اپنے ایک دوست اسٹیو شوبرٹ آئی تھنک ان کو ساتھ میں لا کے، تو امریکن جو کانگریس ہے اس میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ 1971 کی جو بنگلہ دیش وار ہے اس میں لبریشن وار ہے، اس میں انہوں نے جینوسائیڈ کیا، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کیے، ان کو وہ انسانیت کے خلاف جرائم ہے اور اس پر پاکستان کی حکومت اس کو ریکگنائز کرے، معافی مانگے۔ تو مجھے یہ بتائیں، آپ کو وہ وقت تو یاد ہوگا جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا؟ ایسٹ پاکستان جانے کے بعد رخ کسی اور طرف تھا۔ یہ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ 70s میں یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ ہم عجیب سے لوگ ہیں، ہم IMF کو گالیاں، IMF کو برا بھلا کہتے ہیں، بس تمہارے گھر آتے ہیں وہ گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں لے لو کرتا کہ جو جس کا رائٹ تھا اسے نہیں ملا تو وہ مجبور ہوئے۔ تو ابھی بنگلہ دیش بھی اس کو ایک جینوسائیڈ ڈے منا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، خیر شیخ حسینہ جی نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا۔ ابھی تک اس حکومت کی جانب سے کوئی باقاعدہ رسپانس نہیں آیا، یعنی انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے یہ کیونکہ پاکستان سے اس خبر کا بڑا گہرا تعلق ہے، بنگلہ دیش اور انڈیا تینوں کا اس خبر سے تعلق جو ہے وہ جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ ایک قرارداد لائی جا رہی ہے جو کہ جو اسٹیو شباٹ ہیں وہ، اور اس کے علاوہ روہت کھنہ، یہ ان کی طرف سے ایک ریزولوشن آ رہی ہے، US ریزولوشن ٹرمز پاکستان 1971 بنگلہ دیش وار کو نسل کشی قرار دیا گیا۔ یعنی یہ کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ جو کچھ ہوا اور اس دوران وہاں پر جو جرائم ہوئے ان کو وہ انسانیت کے خلاف جرائم ہے اور اس پر پاکستان کی حکومت اس کو ریکگنائز کرے، معافی مانگے۔ اس طرح کی جو بہت پہلے سے یہ والی چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن اب یہ جو ایک ریزولوشن، ایک لیجسلیشن جو ہے دیٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی 2 کانگریس مین، روہت کھنہ اینڈ اسٹیو شباٹ، 8 پیج کی یہ ہے، اور اس میں اس طرح کی جو میں نے آپ سے بات کی کافی ڈیٹیلز موجود۔ بیرسٹر صاحب، کیا ہم اس کو اس طریقے سے لیں کہ پاکستان کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بات تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے لیکن یہ والی ایسی کوئی قرارداد پاس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بالکل ڈیفینیٹلی یہ قرارداد پاس ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے کوئی مشکل کھڑی ہونے والی ہے یا نہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا اس وقت جب یہ قرارداد پاس ہوگی ایک گیون سچویشن میں، تو اس وقت کے حالات پہ کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو نئی الائنمنٹ ہے اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ جہاں تک یہ نسل کشی کے الزامات کا تعلق ہے یا حقائق کا تعلق ہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 70s میں یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ 71 میں جب یہ کام ہوا تو اس وقت جو ہے وہ یہ سب سے بڑا الزام تھا بنگلہ دیش کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے، کم از کم جو ان کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تو 3 ملین لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے، اور اس میں 400,000 سے زیادہ خواتین جو ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی یا عصمت دری کی گئی۔ تو یہ جو چیز تھی یہ ایک بہت بڑا اس وقت ایشو تھا، لیکن اب وہ بات وہی ہے کہ جو اس وقت پولیٹیکل ضرورتیں تھی اور جو پولیٹیکل الائنمنٹ تھی اس کی وجہ سے یہ جو ہے اس مسئلے کو نسل کشی کا مسئلہ بنا کے تو آگے نہیں لے جایا جا سکا۔ اب یہ جو اس کی آپ ڈیفینیشن ہے نا نسل کشی کی، لوگ کس طرح مرے، کتنے مارے گئے، ہر چیز پہ یہ پورا اترتا تھا۔ ایک باقاعدہ لیگل کیس بنتا تھا بنگلہ دیش کی طرف سے، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے نامینیٹ بھی کر دیے تھے بڑی تعداد میں، تقریباً 100-150 کے قریب جو پاکستان ملٹری کی یا اس سے ایفیلیٹڈ فورسز کے لوگ جو ہیں کہ یہ لوگ اس میں رہے ہیں۔ آپ اگر ریکارڈ چیک کریں تو باہر کے بعض ملکوں میں اس طرح کا آج بھی ریکارڈ موجود ہے۔ 8-10 سال پہلے ایک جنرل صاحب جو ہے وہ کینیڈا آئے تھے تو ان کا نام نکل کے آ گیا تھا کہ یہ جو ہے کینیڈا میں ٹریول نہیں کر نہیں سکتے، چونکہ یہ بنگلہ دیش کی طرف سے اس وقت نامینیٹ ہوئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈین سرکار کیا کر رہی ہے؟ ایک کانگریس مین ہے روگ کھنہ صاحب، اور انہوں نے اپنے ایک دوست اسٹیو شوبرٹ آئی تھنک ان کو ساتھ میں لا کے،
تو अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें वो कह रहे हैं जनाब कि हम पाकिस्तान को जो है वो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर है उसमें लिबरेशन वॉर है, उसमें इन्होंने जेनोसाइड किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। आप क्या समझते हैं ये इंडियन सरकार करवा रही है, इंडियन डीप स्टेट ये चाहती है कि इस तरह की रिक्त अमेरिका के अंदर पैदा हो, क्योंकि यही वो साहब है जिन्होंने पाकिस्तान के ये जो मौजूदा एम्बेसडर जो वॉशिंगटन में गए तो इनके खिलाफ कैंपेन चलाई। तो आप क्या समझते हैं ये जो रवैया है कि हम अपनी जंगें इंडिया पाकिस्तान से अमेरिका ले जाएं, लंदन ले जाएं, फ्रांस ले जाएं, जर्मनी ले जाएं, डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले ये बता दूं कि ये मैंने भी देखा था, पढ़ा था, और इसमें एक आपको एक हैरानी होगी, एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट है। तो ये भी नहीं बोलेगी कि एक पार्टी है, तो दोनों दो मेन पार्टी यूएस में, तो दोनों के ही सांसद हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं, दोनों के पार्लियामेंटेरियंस हैं, एंड दे बोथ वांट टू डू इट। तो कहने की बात ये है कि ये एक चीज ऐसी हुई थी, देखिए रिकॉर्ड्स है वहां पे, रिकॉर्ड्स ये है कि 2 से 4 लाख रेप हुए, 2 मिलियन लोग मारे गए, 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए। तो अभी बांग्लादेश भी उसको एक जेनोसाइड डे मना रहा है, आपको पता ही होगा, खैर शेख हसीना जी ने उसको डिक्लेयर किया था। अब ये सब चीजें जो हो रही, जो आपने वहां किया था, जब मुझे ये भी याद है कि जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था तो आपके जनरल साहब भी थे यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो कह रहे हैं अच्छा आप पुक्के नंगे बंगाली गए, आप पुक्के नंगे, आप इनको पुक्के नंगे कहते हैं, भूखे नंगे बंगाली गए। तो चीमा साहब, वो जो आपने वहां उर्दू चलानी चाहिए, वो जो आपने वहां उनको डोमिनेट करना चाहा, वो जो आपने उनको उनका वो जो आप ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ तो सब जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान